بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن علی رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہروا افواہکم للقرآن۔ محترم حضرات، قرآن مجید کی جس طرح سے تلاوت عبادت ہے، قرآن مجید کو سننا بھی عبادت ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ غور سے سنتا ہے تو قرآن مجید کی بڑی حیرت انگیز تاثیر ہے انسان کے دلوں میں۔ انسان کے دلوں پر اس کا بڑا گہرا اثر پڑتا ہے، اور انسان کیا فرشتے بھی قرآن مجید کو سننے کے لیے آسمان سے حاضر ہوتے ہیں اگر کوئی قرآن سنتا ہے، پڑھتا ہے، اور قرآن کی مجلسوں میں باقاعدہ شریک ہوتے ہیں جن مجلسوں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ اور واقعہ مشہور ہے کہ جنوں کی جماعت ایک مرتبہ وادی نخلا میں پہنچی۔ وہ لوگ تلاش میں نکلے تھے کہ پہلے ہم آسمان پر جایا کرتے تھے اور وہاں کی خبروں کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اب آسمان پر جگہ جگہ پہرے داری لگا دی گئی ہے اور جنوں کو آسمان پر جانے سے روک دیا گیا۔ تو اس تلاش میں کہ آخر کون سا ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ ہم کو آسمان پر جانے سے روک دیا گیا ہے، تو اس کی تلاش میں وہ نکلے مختلف گروہوں میں۔ تو جنوں کی ایک جماعت وادی نخلا پہنچی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ تو انہوں نے قرآن سن لیا۔ قرآن سنتے ہی ان کے اوپر اثر ہو گیا اور وہ لوگ فوراً ایمان لے آئے قرآن، اور صرف خود ایمان نہیں لائے بلکہ ایمان لا کر کے اپنی قوم میں واپس جا کر کے لوگوں کو اس کی دعوت بھی دیے کہ تم لوگ بھی اس قرآن پر ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ جن ایک سورت نازل کی، اور اس سورت کے ذریعے اہل مکہ کی تنبیہ کی گئی کہ تم ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بار بار دعوت دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، لیکن تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہو۔ تم سے بہتر تو جنات ہیں جو ایک مرتبہ قرآن سنے اور ایمان لے آئے اور جا کر کے اپنی قوم میں اس کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ سورۃ الاسراء میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر فجر میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی تعلیم دیا ہے۔ وہ قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کی نماز میں قرآن پڑھا کریں، اس لیے کہ فجر کی نماز کا وقت ایک ایسا وقت ہے جس وقت فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے، اور فرشتے اس وقت قرآن مجید کو غور سے سنتے ہیں۔ تو اس لیے اس وقت قرآن مجید پڑھنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا۔ صحیح بخاری کا واقعہ مشہور ہے کہ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ایک مرتبہ قیام اللیل میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہے تھے، اور ان کے قریب میں ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا، اور ان کا ایک یحییٰ نام کا ایک بچہ بھی وہاں قریب میں تھا۔ جب یہ قرآن پڑھتے تھے تو فرشتے آسمان سے اترے، وہ گھوڑا وہ بدک رہا تھا۔ ان کو ڈر لاحق ہوتا کہ میرا بچہ قریب میں ہے، کہیں اس کو روند نہ دے، تو گھوڑے کے بدکنے کی وجہ سے وہ اپنی خراج روک دیتے تھے۔ اس طرح سے بار بار وہ قرآن پڑھنے کی کوشش کرتے، لیکن گھوڑے کو بدکنے کی وجہ سے اور بچے کے ڈر سے وہ قرآن روک دیتے تھے۔ جب انہوں نے قرآن کی تلاوت ختم کی، نماز سے فارغ ہوئے، تو اوپر سائے کی طرح کچھ دیکھا، اور یہ پورا واقعہ صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بتایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ آسمان کے فرشتے تھے جو تمہاری قرات سننے کے لیے حاضر ہوئے تھے، اور اگر تم صبح تک پڑھتے جاتے قرآن تو صبح تک وہ فرشتے تمہارے پاس رہتے تھے اور صبح لوگ دیکھتے تھے۔ تو باقاعدہ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے تو آسمان کے فرشتے
قرآن کے سننے کو بہت پسند کرتے ہیں، اور انفرادی طور پر بھی اگر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے یا اجتماعی طور پر محفل قرآن ہے، کوئی قرآن کی مجلس ہے جس میں قرات ہو رہی ہے، تو باقاعدہ فرشتے ایسی مجلسوں میں بھی حاضر ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ جب بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کچھ لوگ اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، تو رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور آسمان سے سکینت نازل ہوتی ہے اس مجلس میں، فرشتے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان خوش نصیب بندوں کا ذکر خیر اپنے مقرب فرشتوں کے درمیان کرتا ہے کہ یہ میرے بندے اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں اور اس کو سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ تو ایسی مجلسوں کو بھی باقاعدہ فرشتے گھیر لیتے ہیں اور فرشتے اس مجلس میں حاضر ہوتے ہیں۔ صحیح الترغیب کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کوئی بندہ نماز کے لیے آتا ہے اور مسواک کر کے آتا ہے، نماز میں اپنے منہ کی پاکی صفائی کر کے مسواک کر کے نماز پڑھنے آتا ہے، تو ایک فرشتہ اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے، قام الملک خلفہ، اور وہ فرشتہ یستمع لقراءتہ، اس کی قرات کو جو نماز میں پڑھتا ہے حالت قیام میں، اس کی قرات کو غور سے سنتا ہے، یہاں تک کہ حدیث میں ہے یضع فاہ علی فاہ، اپنے منہ کو اس کے منہ پر لا کر رکھ دیتا ہے فرشتہ، اور جو بھی وہ قرآن پڑھتا جاتا ہے وہ قرآن اس قاری کے، اس مصلی کے منہ سے نکل کر اس کے پیٹ میں اترتا ہے فرشتے کے۔ اس طریقے سے وہ فرشتہ ایک نمازی کے نماز میں قرات کو سننے کے لیے اتنا اہتمام کرتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے آخر میں فرمایا فَطَهِّرُوا أَفْوَاهَكُمْ لِلْقُرْآنِ، اس لیے اے لوگو تم اپنے منہ کو قرآن کے لیے صاف رکھو، منہ کی پاکی صفائی کا اہتمام کرو، تاکہ وہ فرشتہ جو قرآن سننے کے لیے تمہارے پاس آتا ہے اور منہ پر منہ رکھ کر کے اہتمام کے ساتھ قرآن سننے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ وہ فرشتہ تم سے قرآن کو سن سکے اور اس فرشتے کو تم سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور اگر آدمی نماز میں منہ کی پاکی صفائی کا اہتمام کرے گا تو اس فرشتے کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اس لیے کہ ان الملائکہ تتعزی مما یتعزی منہ بنو آدم، جن چیزوں سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کو بھی انہی چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے، تو فرشتوں کو بھی تکلیف نہیں ہوگی، اور آپ کے بازو میں جو مصلیان ہیں ان کو بھی آپ کے منہ سے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ او عند کل وضوء، کہ اگر میری امتیوں کے اوپر مجھے شاخ تکلیف میں پڑنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اپنی امتیوں کو حکم دیتا کہ وہ ہر نماز کے وقت یا ہر وضو کے وقت وہ مسواک کا ضرور اہتمام کریں اور اپنے منہ کی پاکی صفائی کا خیال رکھیں، تاکہ جو فرشتہ حالت نماز میں ہماری قرات کو سننے کے لیے آتا ہے اس فرشتے کو بھی تکلیف نہ ہو اور ہمارے دائیں بائیں مصلیان کو بھی کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور مسواک کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، اس سے منہ کی صفائی بھی ہو جائے گی اور آدمی رب کی رضا کو بھی حاصل کر لے گا، اجر و ثواب بھی کمائے گا۔ اس لیے ہمیں ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کے آداب کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔